بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 558 ملاحظہ فرمائیں۔ دلاور اور تریونی جیسے دشمنوں کے سامنے یوں تماشا بننے کی ذلت کا تصور کر کے ہی مجھے پسینہ آ گیا۔ کرنل اپنی بات کا اثر دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، اس ریموٹ میں ایک اور بٹن بھی ہے، اس سے گاڑی میں نصب بم کا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اتنا کافی ہے کرنل صاحب، ہم نیک چلنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایس پی کے لبوں پر ایک پر حقیر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے سنا تھا کہ تم بڑے حاضر جواب ہو، بہت دلچسپ اور پر مزہ باتیں کرتے ہو، بلکہ کہنے والے نے تو جو کر کہا تھا تمہیں، اب کہاں گئی تمہاری وہ حصے مزہ؟ میں نے ایک بھر کے کہا، یہ قصہ تب کا کہ آتشیں جواں تھا۔ ایس پی نے جہالت سے کہا، یہ آتش کون تھا؟ تمہارا کوئی ایسا ہی دوست؟ جوانی میں مرنے کے کام تو تم سب ہی کر رہے ہو۔ ابھی اس کی اہمکانہ بکواس جاری تھی کہ ایک طرف سے کوئی دھوتی پوش چیختا چلاتا نمودار ہوا، ارے بچاؤ، کوئی ہم کا ہے، اے ظالم ہم کا ماری ہے۔ وہ بالکل سوکھا سڑا فاقوں کا مارا ہوا لگتا تھا۔ اس نے دھوتی کے اوپر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، چنانچہ اس کے سیاہ بدن پر پسینہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوڑنے سے اس کی سانس بھی پھول گئی تھی اور اس کا سینہ دھونکنی کی طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگا چلا رہا تھا اور کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے وہ ایس پی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ہم کا بچاؤ سرکار! ایس پی نے اسے ایک ٹھوکر ماری۔ ابے سیدھا کھڑا ہو کے بات کر۔ اس کے تعاقب میں آنے والا بھی ٹارزن نہیں تھا، مگر نسبتاً خوشحال نظر آتا تھا۔ اس نے سفید ٹوپی اور پاجامے پر سفید قمیص پہن رکھی تھی، لیکن پاؤں سے وہ بھی ننگا تھا۔ وہ گالیاں بکتا ایک ہاتھ میں گز بھر کے ڈنڈے کو لاٹھی کی طرح گھماتا آ رہا تھا۔ خبیث، ہم 14 طبق روشن کر دیں تیرے، سرما کر دیں گے تیری اڈیوں کا بدبخت نمک آرام، ہماری شرافت کا خوب سلا دیا تو نے۔ مظلوم نے پھر واویلا مچایا، ہر یہ مار ڈالے گا ہم کا مائی باپ، دہائی ہے سرکار کی۔ وہ پھر ایس پی کے پیروں سے لپٹ گیا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ راکشس ہے۔ ایس پی نے ڈنڈا لے کر دوڑنے والے کو پکڑ دیا۔ ابے دادا گیری کی اولاد، کیا بات ہے، کیا بدماشی ہے یہ؟ بندہ نواز، آپ ہمیں خود ہی نمٹ لینے تھے، اس نے اپنی منحنی آواز میں کہا۔ ہم اس کو ایسی سزا دیں گے۔ اس نے ڈنڈا گھما کے ایس پی کی آڑ میں پناہ لینے والے کو مارنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری، جیسے ڈنڈا لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا ہو، حالانکہ ڈنڈا ایس پی کی ٹانگ پر لگا تھا۔ ڈنڈا چھین کر ایس پی نے اس کے ایک چامپڑ دیا۔ الو کا پٹھا، سیدھی طرح منہ سے بات کر، تو بھی سامنے آ۔ اس نے پیچھے چھپ کر کانپنے والے کو گالی دی۔ خبردار جو کسی نے شور کیا۔ کرنل نے پولیس والوں سے کہا، تم ادھر ادھر مت دیکھو، اپنا کام کرو۔ پولیس والوں کی نظر گھومی تھی تو ان کی بندوقوں کا رخ بھی تھوڑا سا غلط ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر نشانہ درست کیا اور بے حد مستعد نظر آنے لگے۔ فریادی کانپتا ہوا لرز سی آواز میں دہائی دیتا ہاتھ باندھے سامنے آ گیا، سرکار ہم کا مار دے گا اے ظالم، ایک ہم پر جھوٹا الزام لگاوت ہے، ہم چوری نہ ہی کرتے ہیں، دروغ گوئی اس کا شعار ہے حضور والا، مدعی نے مدعی کا خیز لہجے میں کہا۔ وہ ناک میں بولتا تھا اور اس کی آواز بھی زنانہ تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ سچ بتا دے، ہماری اہلیہ کی طلائی زیورات کہاں ہیں؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے تجھے، پہلی غلطی پر گزر شیوا اسلاف رہا ہے، مگر یہ مانتا ہی نہیں، سیاہ بخت تیارو، ہم گہنے نہ ہی چرائے حجور، ہم سوگند کھائی کے بولت ہیں بھائی باپ۔ ایس پی نے سمجھ لیا کہ یہ چوری کا مقدمہ ہے۔ فریادی پر الزام تھا کہ اس نے مدعی کی بیوی کے زیور چوری کر لیے ہیں۔ ملزم قسم کھا کے کہتا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ فیصلہ تھانے والے آسانی سے کر سکتے تھے، مگر ایس پی نے حضور، سرکار، مائی باپ جیسے خطابات وصول کرنے کے بعد خود ہی سمجھا کہ میں منصف ہوں اور اختیارات استعمال کر کے وہیں فیصلہ سنا دیا۔ کتنا گہنا تھا بے تیرا، جھوٹ بولا تو کھال ادھیڑ دوں گا۔ اس نے مدعی کا ڈنڈا اسی کے رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ چلایا، یہ آپ کیا کرتے ہیں جناب عالی، ہمارا نقصان ہوا، ہمیں زودو کوب فرماتے ہیں، خدا را انصاف فرمائیے، ہمارا 10,000 کا زیور اس نمک حرام نے غصب کر لیا، اس پر غضب آپ کی یہ جانبداری؟ ایک لمحے کے لیے تو ان کے مقدمے کی کارروائی نے مجھے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں ایک ان پڑھ، اجڑ اور تمیز تہذیب سے نا آشنا بیکاری ٹائپ شخص تھا، تو دوسرا لکھنوی تہذیب کا مرکز زباں کے شین کاف سے تعلیم یافتہ اور لباس سے خوشحال نظر آنے والا۔ اچانک میری نگاہ محسن کی طرف گئی اور مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے آنکھ ماری ہے۔ ابھی میں اس سگنل کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک دم سین بدل گیا۔ مظلوم اور فریادی بن کر آنے والے نے بڑی صفائی سے ہاتھ گھمایا
اور میں نے ایس پی کو منہ پر ہاتھ رکھے چلاتے سنا۔ اسی وقت ظالم اور مدعی بن کر چوری کا مقدمہ پیش کرنے والا بھی حرکت میں آ گیا اور اس نے بڑی پھرتی سے ہاتھ لہرایا۔ کرنل کے منہ سے ایک گالی نکلی اور اس نے بھی چہرہ چھپا کے شور مچانا شروع کیا تو میرے سامنے ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ ظالم اور مظلوم کا کردار کرنے والے سین شین تھے اور انہوں نے موقع پاتے ایس پی کی اور کرنل کی آنکھوں میں پیسی ہوئی لال مرچیں جھونک دی تھی۔ پہلے ریموٹ کرنل کے ہاتھ میں تھا مگر اب سین شین میں سے کسی کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنا ہی ڈنڈا چھین کر ایس پی کے سر پر مار دیا اور دوسری ضرب کرنل کے سر پر لگانے کے لیے جس لگا کے پیچھے جا چکا تھا۔ میں نے ان کا صرف اتنا ہی ایکشن دیکھا جو مشکل سے 10-20 سیکنڈ کا کھیل تھا۔ پولیس والے رائفلوں کا رخ ہماری طرف کیے کھڑے تھے۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اپنی بندوقوں کا رخ ہماری طرف رکھیں یا دوسری طرف کریں۔ جب ان کے افسران اعلیٰ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے اور چیخ چیخ کر گالیاں دیتے ہوئے یہ حکم بھی دے رہے تھے کہ انہیں گولی مار دو، ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اگر ان دونوں بدماشوں کو گولی مارنے کے لیے انہوں نے پوزیشن بدلی تو کہیں ہم ان پر حملہ نہ کر دیں۔ میں نے ان کے تذبذب سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ کی۔ میں نے سب سے قریب کھڑے ہوئے پولیس مین پر جس لگائی اور اس کو ایک ایسی فلائنگ کک ماری کہ وہ دوسرے پر جا گرا۔ دوسرے لمحے اس کی رائفل میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میں نے اس کو نالی کی طرف سے پکڑ کر گھمایا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ رائفل کا بٹ اس کے سر پر لگا اور وہ چیخ مار کے وہیں گر گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور میں اس کا بہتا ہوا خون دیوار پر بھی دیکھ سکتا تھا جس پر لہو کی سرخی سے بننے والی لکیریں نیچے کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ دوسرے سپاہی کو میری کک کتنی قوت سے لگی کہ وہ ہاتھ اٹھا کے تقریباً اڑتا ہوا گیا اور دیوار سے ٹکرا کے اپنے دم توڑتے ہوئے ساتھی پر جا گرا۔ خون سے اس کے ہاتھ لتھڑ گئے اور اس کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ خوف دہشت سے وہ پاگلوں کی طرح چلایا اور ایک دم اٹھ کر دوڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ اپنے ساتھی کے خون کی تازہ مہک نے ذہنی طور پر اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا تھا۔ وہ چیختا ہوا بھاگتا جا رہا تھا، یہ خون نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے، اور زور زور سے اپنے ہاتھوں کو چٹک رہا تھا اور چہرے کو رگڑ رہا تھا۔ تیسرے پولیس مین نے ایک فائر کیا، پھر اس کی نظر نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا اور اس کے پاش پاش شو جانے والے سر سے اچھلنے والے خون کے فواروں کو دیوار پر پڑتے دیکھا تو وہ خوف سے منجمد ہو گیا اور سین شین میں سے ایک اس کے پیچھے جا پہنچا اور دوسرے نے اتنی پھرتی سے اس کو ٹکر ماری کہ میں حیران رہ گیا۔ تیسرا پولیس مین لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تو ایک دم الٹ گیا اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ایک دم اٹھ کر اس کی رائفل چھین لی۔ غالب اور محسن بھی خاموش تماشائی بنے کھڑے نہیں رہے۔ محسن نے مجھ سے پہلے سین شین کو پہچان لیا تھا، چنانچہ وہ بالکل تیار کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کرنل کی اور ایس پی کی آنکھوں میں مرچیں جھونکی، محسن نے کرنل پر حملہ کر دیا۔ یہ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ کرنل تقریباً اندھا ہو چکا تھا مگر وہ زبردست قوت برداشت رکھتا تھا۔ وہ اس وقت ہی معذوری کو اپنی شکست کا سبب نہ بننے دیتا۔ آنکھوں سے بہنے والے پانی کے ساتھ مرچوں کا کچھ اثر کم ہوتا تو وہ آنکھیں کھول دیتا اور پھر اکیلا ہم سب پر حاوی ہو جاتا۔ چنانچہ محسن نے اس کی معذوری کو دیر پاک کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کو نشانہ بنایا اور پوری قوت کے ساتھ اپنی 2 انگلیاں کرنل کی آنکھوں میں گھونپ دی۔ اتنی دیر میں سین شین میں سے ایک ہی لاٹھی کرنل کے سر پر پڑ چکی تھی اور یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ کرنل کے قدم لڑکھڑا گئے۔ غالب نے دوسرے کے ساتھ مل کر ایس پی کو گھیر لیا تھا۔ محسن کی تقلید کرتے ہوئے اس نے بھی ایس پی کی آنکھوں میں 2 انگلیاں گھونپ کے اپنا کام آسان کیا۔ پھر کرنل کی طرح ڈنڈا پڑتے ہی ایس پی چکرایا تو محسن نے لات مار کے اسے گرا دیا۔ یہ سب کچھ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں خود مصروف تھا اور اتنی دیر میں تینوں پولیس والوں سے اسلحہ چھین چکا تھا۔ اچانک ایک کار زوم سے ہمارے پاس آ کے رکی اور میں نے اس میں سے نازو کو چھلانگ مار کر باہر آتے دیکھا۔ سین اور شین نے کرنل کو اور ایس پی کو مقابلے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑے تھے اور یہ جانے بغیر کہ مسلح پولیس فورس تو پہلے ہی کام آ چکی ہے ان پر خفا ہو رہے تھے اور انہیں گالیاں بکتے ہوئے ہمیں کتے کی موت مار ڈالنے کے احکامات دینے میں مصروف تھے۔ پہلے میں نے کرنل سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ بہت ناپ تول کر میں نے اس کی کنپٹی پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ وہ کٹے ہوئے تنے کی طرح زمین پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اب صرف ایس پی بچا تھا۔ نازو نے ایک ہاتھ مار کے اسے لٹا دیا اور شہیدوں میں شامل ہو گئی۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے ہاتھ مل کے کہا، میک اپ کرنے میں وقت لگ ہی جاتا ہے۔ غالب نے تن سے کہا۔ میں کرنل کی جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہم نے نکال لیا ہے۔ فریادی بن کر نمودار ہونے والے نے اپنے دانتوں کی
نمائش کرتے ہوئے مجھے ایک ریوالور دکھایا جس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ تم سین ہو یا شین؟ میں نے اٹھ کے اسی سے ہاتھ ملایا۔ ہم شفیع الدین ہیں، اس نے کہا۔ اب فوراً نکل چلیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ بھاگ گئے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے۔ تم نے تو واقعی کمال کر دیا، میں نے کہا اور دوسرے شخص سے ہاتھ ملایا جو ایس پی کا ریوالور لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہم سمیع الدین ہیں، وہ بولا۔ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ باتیں کرنے اور تعارف کرانے کی جگہ نہیں ہے۔ نازو نے کہا چلو یہاں سے فوراً بھاگنے کی فکر کرو۔ غالب نے کہا میں تو خود کب سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، غالب ابھی کوئی آ جائے گا۔ نازو نے برہمی سے کہا۔ غالب پر کوئی اثر نہ ہوا، اس نے کہا ایسے نہیں، کیوں کہو ہائے اللہ کوئی آ نہ جائے، کہیں شامت نہ آ جائے تمہاری۔ میں نے کہا میں نہیں بچاؤں گا اس وقت۔ سین اور شین بڑی پھرتی دکھا رہے تھے۔ انہوں نے پولیس والوں کی رائفلیں اس گاڑی کی ڈکی میں منتقل کر دی تھی جس میں سے نازو اتری تھی۔ پھر انہوں نے کرنل کی کار کا بونٹ کھولا۔ سین نے اندر سے تار کھینچی اور شین نے بونٹ اٹھایا۔ سین نے چابی جیب میں ڈالی اور شین نے کار کے انجن میں سے تار کھینچ لیے۔ ایک جھٹکے میں اس نے ڈسٹریبیوٹر کیپ سے پلگ اور اگنیشن کوائل تک جانے والی 5 تار الگ کیے اور بونٹ چھوڑ دیا۔ پھر وہ دونوں پولیس کی گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے غالب اور محسن سے کہا تم اسے ڈکی میں ڈالو کرنل کو۔ اسے ہم کہاں لے جائیں گے؟ غالب نے کہا جہاں خود جائیں گے۔ ایس پی کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کرنل جیسے خطرناک دشمن کو نہیں۔ میں نے کہا گاڑی میں اور کون ہے؟ نازو نے کہا منو میاں ہیں، وہی گاڑی چلا کر لائے تھے۔ اچھا، بڑی خاموشی سے بیٹھے ہیں، گاڑی بھی بند نہیں کی، میں نے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ منو میاں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا السلام علیکم، میرا نام سکندر بخت ہے۔ ہمیں معلوم ہے میاں، ہماری خوش قسمتی کہ ہم آپ کو روبرو دیکھ رہے ہیں آج۔ منو میاں نے بیڑی پھینک کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ میاں شکریہ تو ہم کو ادا کرنا مشکل ہے، جو کچھ آپ ہمارے لیے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی ہو کر میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولا وہ کتنا بڑا احسان ہے۔ منو میاں ایسی باتیں مت کرے، ہم سب ایک ساتھ ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، ہر شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کسی کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آئندہ ایسی فضول رسمی باتوں سے گریز کریں جن سے غیرت کی بو آتی ہو۔ ڈکی بند ہو چکی تھی۔ غالب اور محسن نے پیچھے کے دروازے کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا جناب منو میاں السلام علیکم، اور منو میاں نے پلٹ کر ان سے بھی انتہائی عقیدت مندانہ جذبات کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر نازو نے چابی پکڑا دی اور غالب کے ساتھ ہی پیچھے کی سیٹ پر فٹ ہو گئی۔ اب چلیں، باقی باتیں بعد میں، نازو نے کہا، مگر وہ دونوں سین اور شین نظر نہیں آ رہے مجھے، انہیں بھی تو آنے دو، گاڑی میں جگہ نہیں ہے، وہ آ جائیں گے، منو میاں نے بے نیازی سے کہا اور کار سٹارٹ کر دی۔ میں نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سین اور شین کا کہیں پتہ نہ تھا، وہ اپنا کام ختم کرتے ہی چلاوے کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اشتراک عمل اور ٹیم ورک کا ایسا مربوط سلسلہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا وہ ایک ہی سوئچ کے کنٹرول ہونے والے 2 مشینی پرزے ہیں۔ کس کو کب کیا کرنا ہے یہ سب میکانکی عمل تھا جس میں ایک دوسرے سے کچھ بھی کہنے یا پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ زبان خاموشی میں وہ مصروف گفتگو رہتے تھے تو اس ٹیلی پیتھی کی زبان کو تیسرا نہ سن سکتا تھا اور نہ سمجھ سکتا تھا۔ جس پھرتی اور تیزی کے ساتھ انہوں نے ہر کام کیا تھا اس میں مکمل ہم آہنگی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ظالم اور مظلوم کے ڈرامے کی طرح انہوں نے باقی کام بھی ریہرسل اور مشق کے بعد سر انجام دیے تھے، جبکہ در حقیقت ایسا نہ تھا۔ جہاں صرف آدھا گھنٹہ پہلے ہم دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے اور ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے، وہاں اب 2 پولیس والے مردہ یا نیم مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان کے قریبی ایس پی لیٹا ہوا تھا۔ صرف ایک پولیس والے کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ مر چکا ہوگا، ایک دماغ الٹ جانے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ کرنل ہماری گاڑی کی ڈکی میں بند تھا۔ اس خطرناک کوبرا سانپ کو بے بس کر کے پکڑنے والے شکاری سین اور شین تھے۔ انہوں نے پھر ثابت کر دیا تھا کہ عقل ہمیشہ بین سے بڑی رہے گی۔ جائے واردات پر ہنگامے کا آغاز ہوتے ہی کاروں میں گزرنے والے اپنی اپنی جان بچا کے بھاگنے لگے تھے، مگر بعد میں وہاں لوگوں کا ہجوم ہونا، پولیس کا آ جانا یقینی تھا۔ تاہم ہمارے لیے اب خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ کار نامعلوم راستوں پر موڑ کاٹتی اس مقام سے دور ہوتی جا رہی تھی جہاں ایک معمولی سی غلطی نے ہمارے لیے بدترین ناکامی کے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ کار ہندوستان کی بنی ہوئی ایمبیسیڈر تھی اور تقریباً نئی تھی۔ میں نے کہا یہ گاڑی کس کی ہے؟ منو میاں ہنسنے لگے۔ اپنے پاس ہے تو پھر اپنی ہے،
دہلی سے لی تھی میاں۔ میں نے کہا ممبئی میں کوئی پوچھتا نہیں؟ کیوں نہیں پوچھتا، 100 بار پوچھے، ہم ایسے ہی تو نہیں لیے پھر رہے ہیں گاڑی کو، ہم مالک ہیں اس کے، کاغذات پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے اور کاغذات ہیں اصلی، ملاؤ ہاتھ اسی بات پر۔ ہاتھ ملا کر میں نے کہا مجھے بھی بتا دیں کاغذات میں کیا نام ہے؟ میاں وہی جو اپنا نام ہے، منیر الدین، بس نام ہی صحیح ہے، نام سے زیادہ کوئی کچھ پوچھتا بھی نہیں، پتہ بدلتا رہتا ہے۔ منو میاں بولے اور یہ گاڑی بھی خوب ہے، کرکٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے۔ وہ 44 سال کا عمر رسیدہ آدمی ہونے کے باوجود شوخ طبیعت تھا، بات کرتے ہوئے ہنستا بھی بہت تھا اور اچانک ہاتھ بڑھا دیتا تھا کہ ملاؤ ہاتھ اسی بات پر۔ چنانچہ مخاطب اس کے ہاتھ پر رسماً ہاتھ مارنے یا اسے اپنا ہاتھ پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میاں 6 مہینے سے بس یوں سمجھ لو کہ سب کی جورو ہے، سب کے کام آ رہی ہے اور ہے بھی سب کی، نہیں سمجھے؟ ملاؤ ہاتھ اسی بات پر۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اس پر اپنا بایاں ہاتھ پٹاخ سے مارا۔ یہ 2 مہینے شفیق ہی رہی۔ شفیق کون؟ میں نے کہا اپنا شین ہے، نام تو اس کا شفیع الدین ہے نا۔ اس وقت یہ کالی تھی اور بریلی کی رہنے والی تھی، پھر میاں اس نے شفیع کو چھوڑ دیا اور سمیکی ہوگی۔ انہوں نے ایک مصنوعی سرد آ بھری اور رنگ بھی اسی کا ہو گیا اور ایک دم سفید اور بن گئی دلی والی۔ اب دیکھو کیسی لال ہو رہی ہے، نئی نویلی دلہن بنی ہوئی ہے میری 2 مہینے سے، خاص ممبئی نگری کی ہو گئی ہے۔ ان کی بات نے ہم سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گاڑی کا ذکر ایسے کر رہے تھے جیسے وہ کوئی داشتہ ہے جو ہر 2 مہینے بعد یار بدل لیتی ہے۔ ہمیں ہنستا دیکھ کر وہ خود بھی بہت ہنسے۔ غالب نے کہا نئی نویلی دلہن نخرے تو بہت کرتی ہوگی۔ میاں بوڑھے مرد کی نوجوان جورو ہو تو بیچارہ کیا کرے اگر نخرے نہ اٹھائے؟ منو میاں نے کہا اور پھر ایک ایسی بات کی کہ میں بھی چیم کیا۔ پیچھے نازو کو شاید پسینہ آ گیا ہوگا مگر منو میاں بے تکلفی میں بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسی عادت بعض اوقات دوسروں کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ بات کرنے والے کو تو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے بچوں یا عورتوں کی موجودگی میں یا بزرگوں کے سامنے کیا بک دیا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ منو میاں نے کہہ مار کے کہا ملاؤ ہاتھ اسی بات پر، اور مجھے مروت میں ان کی ایک بیہودہ بات پر بھی ہاتھ ملانا پڑا۔ انہیں بعد میں احساس دلایا جا سکتا تھا کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے خواتین کی موجودگی کا خیال رکھیں۔ بے تکلف دوستوں کی محفل میں سب چلتا ہے، لیکن گھر میں چھوٹے بڑے کے سامنے سنسر کی پابندی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فوری طور پر موضوع بدلنے کے لیے میں نے کہا آپ گاڑی کا رنگ اور نمبر بدلواتے رہے ہیں۔ بدلواتے کیا رہے ہیں، خود بدلتے رہے ہیں میاں، ہم نے بہت پاپڑ بیلے ہیں، محاورے کی بات نہیں۔ نارائن گنج میں منو پاپڑ والے کا نام آج بھی پوچھ لو، حالانکہ یہ بات کئی سال پرانی ہے، 10 سال پہلے کی۔ پھر ہم ایک رنگ ساز کے پاس ملازم ہو گئے، وہ گاڑی پر رنگ کرتا تھا، 5 سال بعد اپنا ورک شاپ کھول لیا۔ لیکن نمبر اور کاغذات کیسے بدل لیتے ہیں آپ؟ میاں لوگ یہاں گھر کے سامان سے درم ایمان تک بدل لیتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، ملک بدل لیتے ہیں، عورت بدلتے ہیں، محبوبہ، گرل فرینڈ، سیکرٹری، بیوی، داشتہ۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگے تھے اور خریدنے والے ہر چیز خرید لیتے ہیں میاں۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، پیسے سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ گاڑی اسی وقت ایک پھاٹک کے سامنے رکی جس پر ارجن داس ایلومینیم لکھا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں جانب شیڈ جیسی عمارت کی بے رنگ اور خستہ حال دیواریں تھیں جن پر فلموں کے رنگین پوسٹر نہ جانے کب سے چپکائے جا رہے تھے۔ لکڑی کے گیٹ پر ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا، شاید داخلہ منع ہے یا کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ایسے بورڈ اکثر کارخانوں کے باہر لٹکے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ کوئی صنعتی علاقہ نہیں تھا، مگر آبادی کے درمیان ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کارخانے خلاف قانون چل رہے تھے۔ رہائشی علاقوں میں کارخانوں کا سلسلہ پاکستان میں بھی قانونی پابندیوں کے باوجود چلتا تھا۔ بدماشی کے زور پر یا پیسے کے زور پر محلے والے غریب لوگ ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے تو مالکان خود ان کی زبان بند کر دیتے تھے، ورنہ پولیس یہ نئے کام خود کرتی۔ عموماً ان کے لائسنس گھریلو صنعت کے نام پر لیے جاتے تھے۔ بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے کوئی نہیں پوچھتا تھا، کیونکہ پوچھنے والے خود شریک جرم ہوتے تھے اور ماہانہ بتے وصول کرتے تھے۔ غیر قانونی کام نہ ہو تو رشوت اور بتے بند ہو جائیں۔ چنانچہ قانون پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار خود قانون کی شکنی حوصلہ افزائی میں پیش تھے۔ یہ بھی ایک غریب طبقے کی بستی تھی۔ گاڑی جب گیٹ سے اندر چلی گئی تو اسے خود منو میاں نے بند کیا۔ فیکٹری کا احاطہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایلومینیم کی کھڑکیاں اور دروازے بنتے تھے۔ سیدھے ہاتھ پر ایک کمرہ دفتر کا تھا، اس کے بعد ایک گودام تھا جس میں تیار مال رکھا ہوا تھا اور خام مال بھی بھرا ہوا تھا۔ بائیں جانب ورک شاپ کے مختلف حصے تھے جن میں مشینیں نصب تھیں۔ کمرہ صرف آفس کو کہا جا سکتا تھا۔
باقی سب کھلے شیڈ تھے جن پر سیمنٹ کی چادریں ڈالی گئی تھیں اور درمیان میں عارضی دیواریں کھڑی کر کے مختلف سیکشن بنا دیے گئے تھے۔ گاڑی سے باہر آ کر میں نے اوپر کھلا آسمان دیکھا اور ایک بار پھر تحفظ کے خیال کی مسرت نے مجھے زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلایا اور میرا دل شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات سے بھر گیا۔ اللہ میرا محافظ اور مددگار اور مجھے سلامتی کا راستہ دکھانے والا اور مجھے ہمت دینے والا تھا۔ اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ بے شک وہ ہمارا صبر آزماتا تھا، مگر ہماری استطاعت کے مطابق اس نے ہمیں جدا کیا اور پھر ملا دیا۔ مصائب سے نبرد آزما ہونا سکھایا، لیکن مصائب کو ہماری قوت برداشت میں رکھا، یا پھر وقت ضرورت ہمیں اضافی قوت برداشت دی کہ ہم دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس نے ہمیں کامیابیوں کے غرور سے بچانے کے لیے ناکامیوں سے روشناس کیا۔ وقت اور حوادث کی بھٹی میں پکنے اور تجربات کی آگ میں جلنے کے بعد ہی ہم نے خام لوہے سے فولاد میں ڈلنا سیکھا تھا۔ ایک پرسکون خاموش رات کے سائے میں ہم سب خاموش ہو گئے تھے، اور شاید ہم سب کے خیالات بھی ایک تھے۔ ان حالات میں یہ ممکن نہ تھا کہ کسی کو دوسرا کوئی خیال آئے۔ ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے اور دوستوں کے درمیان تھے، دشمنوں کی دسترس سے دور تھے اور ایک مستقبل کا تصور کر سکتے تھے جس میں دوری ناکام ہو اور ناکامی دور ہو۔ ایک ایسے وقت میں رابعہ کا خیال مجھ سے کیسے دور رہ سکتا تھا؟ میں نے اس کا متبسم اور پر امید چہرہ اپنے تصور میں روشن کرنا چاہا، مگر وہ اداس تھی اور خفا بھی لگتی تھی۔ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک نظر مجھے دیکھا اور وہ سب کہہ دیا جو زبان سے تمام رات میں نہیں بتا سکتی تھی۔ جب منو میاں نے کہا، بھائی یہ کیا کوئی آسمان کی طرف منہ کیے کھڑا ہے، کوئی زمین کو گھورا ہے؟ میاں سکندر، یہ اختر شماری ہے یا اپنے مقدر کے ستارے کی تلاش؟ میں نے چونک کر کہا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ بھائی واہ، یہ تو شعر ہے علامہ صاحب کا۔ منو میاں پھڑک کر بولے، پہلا مصرع سناؤ۔ میں نے کہا دوسرا مصرع ہے، وہ خود فرافی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ اچھا ہے، خوب ہے، ملاؤ اسی بات پر ہاتھ۔ انہوں نے میری ہتھیلی پر ہاتھ مارا۔ اور میاں تم کیا دیکھ رہے ہو؟ مٹی سے سونا بنانے کی سوچ رہے ہو یا دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کی؟ وہ ایک دم محسن سے مخاطب ہو گیا۔ محسن گمسم تنہا سا کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر جذبات کا کوئی سایہ تک نہ تھا، نہ رنج و غم کا، نہ راحت و مسرت کا، نہ اطمینان و سکون کا۔ اس نے زمین پر جھک کر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ یہ میرا وقت ہے اور میں ہوں اور میرے خواب ہیں۔ اس نے اچانک ایک کہکا مارا۔ میں سمجھ گیا کہ شیلا کے خیال نے پھر اس کے خیالوں پر شب خون مارا ہے، اور خطرہ ٹلتے ہی وہ پھر خوف کے پرآسیب صحرا میں شیلا کو کسی سراب کی طرح تلاش کرنے نکل گیا ہے۔ منو میاں اس بات پر ہنسنا اور ہاتھ ملانا سب بھول گئے تھے۔ غالب نے نازو کو اشارہ کیا اور اس نے محسن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسی مایوسی کی باتیں تم پہلے تو نہیں کرتے تھے، آؤ میرے ساتھ۔ محسن کسی فرما بردار بچے کی طرح اس کے ساتھ ہو لیا۔ تمہیں معلوم ہے وہ خبیث تریونی کیا کہہ رہا تھا مجھ سے ٹیلی فون پر؟ نازو نے کہا، میں اس وقت وہی تھی۔ اس کو دلاور نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ رابعہ یا شیلا کے بارے میں ایسا جھوٹ بولو کہ ان مجاہدوں کے چھکے چھوٹ جائیں۔ رابعہ ہمارے ساتھ ہی ہے، چنانچہ اس نے شیلا کی بات کی تم سے۔ ان کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے نازو کی ذہانت کی دل ہی دل میں داد بھی دی اور اس کے جھوٹ پر دکھ بھی محسوس کیا۔ آخر ہم کب تک سچ کو دھتکارتے رہیں گے، دھکے دیتے رہیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہ آئے؟ کب تک ہم جھوٹ کی ڈال بنا کر پیچھے منہ چھپائیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس حقیقت کو غیر معینہ عرصے تک محسن سے چھپانا ناممکن ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اسے سچ بتا دیا جائے، مگر ابھی نہیں۔ آج رات وہ سکون سے سو جائے، کل وہ ذہنی و جسمانی طور پر اس قابل ہوگا کہ صدمے کی شدت کو برداشت کر سکے۔ احاطے کے سامنے والے حصے کو ایک رہائشی کوارٹر بنا لیا گیا تھا۔ اس میں ساتھ ساتھ 3 کمرے تھے جو اندر سے ملے ہوئے تھے۔ تینوں کمروں کا ایک ایک دروازہ برآمدے میں بھی کھلتا تھا۔ اس برآمدے میں ایک طرف کچن تھا اور دوسری طرف باتھ روم۔ کسی بھی کوارٹر کا اس سے آسان نقشہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کمرے میں منو میاں اپنے دونوں شاگردوں یا فرزندوں سین شین کے ساتھ مقیم تھے۔ 2 کمروں کو انہوں نے پہلے ہمارے لیے مختص کر رکھا تھا، یا اس حصے کو عام استعمال کا مہمان خانہ بنا دیا تھا۔ کمروں میں کوئی فرنیچر نہ تھا۔ تینوں کمروں میں وال ٹو وال کارپٹ لگے ہوئے تھے اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ سبز رنگ کا قالین نیا نہیں تھا، مگر اس کے نیچے ربر فوم کا بچھانے سے اس کی دباغت انتہائی آرام دہ ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ مجھے نازو سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور محسن سے بھی۔ میں منو میاں سے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن قالین پر گرتے ہی تھکن سے چور جسم اور پریشان ذہن کو ایسا سکون ملا کہ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ سونے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ موقع ملے تو میں نہا لوں گا
اور اطمینان سے کچھ کھانے یا چائے پینے کے بعد سو جاؤں گا، لیکن نیند نے بھوک کو شکست دے دی۔ وہ نیند بھی بے ہوشی سے کم نہ تھی۔ 10 گھنٹے بعد مجھے منو میاں نے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ میاں کیا سوتے ہی رہو گے؟ غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ 2 بج گئے، ناشتہ تو خیر ہو گیا، مگر کیا خواب میں پلاؤ قورمے کھا کے لنچ کرو گے؟ ہم تو فاقے سے نہیں مر سکتے تمہارے ساتھ، ویسے جان حاضر ہے۔ میں نے اٹھ کر جمائی لی، پھر ایک انگڑائی لی، آنکھیں ملی اور ادھر ادھر دیکھا۔ منو میاں ریکارڈر کی طرح بجے چلے جا رہے تھے۔ مجھ سے کچھ دور نازو الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ غالب نے یوں زاویہ قائمہ بنا رکھا تھا کہ نازو کے سر کو اس کے پیر چھو رہے تھے۔ محسن دیوار میں گھس گیا تھا اور ان سب کی نیند اتنی گہری تھی کہ منو میاں کے شور سے کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ میں نے کہا، یہ سب بھی ایسے ہی سو گئے تھے کچھ کھائے پیے بغیر؟ میاں، جو سردار کا حال وہ قبیلے کا، ملا ہو اسی بات پر ہاتھ۔ منو میاں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ادھر تو منٹا غفیل ہوئے، ادھر تمہاری قوم۔ ہم تو پوچھتے ہی رہ گئے کہ بھائی کچھ کھا لو، چائے پی لو، لیکن جواب ندارد ہے۔ میں نے کہا، منو میاں، وہ کرنل، اسے تم نے نکالا یا نہیں؟ وہ تو رات ہی کو نکال لیا تھا، ایک پنجرے میں بند ہے۔ منو میاں بولے، بھاگ بھی نہیں سکتا اور مر بھی نہیں سکتا۔ اور سین چین کہاں ہے؟ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، کھانا بنا رہے ہیں بڑے شوق سے۔ منو میاں نے کہا، پورا دعوت کا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے کہا، کمال کے لوگ ہیں، ہر کام کر لیتے ہیں۔ مجھے محسن نے آپ سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ یہاں آپ لوگوں کا ملنا ہمارے لیے تائید عزتی ہے۔ تم نے پھر شروع کر دی نا غیروں والی باتیں۔ ہم بھی کہیں گے کہ تائید عزتی تو ہمارے حق میں تم ہو۔ منو میاں بولے، خدا نے ہماری تلاش کو کامیاب کیا، ورنہ ہم بہت مایوس ہو چلے تھے۔ میں نے کہا، یہ جگہ کس کی ہے؟ منو میاں نے کہا، ہم یہاں ہیں تو ہماری ہے، ہمارے بعد کوئی بھی آئے اپنی بلا سے، بوم بسے یا ہما رہے یا دونوں ایک ساتھ رہیں، آخر وہ چوہا بھی تو رہتا تھا ایک اتنی کے ساتھ۔ میں نے انہیں ٹوک دیا، آپ بہک جاتے ہیں، آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں میاں۔ میں نے کہا، اکیلے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم سب بہت کم اکیلے ہوتے ہیں۔ ابھی صرف نازو ہے، شام تک رابعہ اور گل بھی آ سکتی ہیں، ان کی موجودگی میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہم سمجھتے نہیں یہ بات؟ منو میاں نے آرزدہ ہو کر کہا۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں سمجھانا فضول ہے، وہ بالکل غیر ارادی طور پر کوئی بات کر جاتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آئندہ انہیں غلط وقت پر غلط بات کرتے ہوئے ٹوکنا پڑے گا۔ باہر کسی ایلومینیم فیکٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے موضوع بدل کر کہا، تو کیا یہ ایلومینیم فیکٹری نہیں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ میرا مطلب یہ تھا کہ اس پر جو نام لکھا ہے، ارجن داس، کیا وہ مالک ہے؟ ہاں، ارجن داس ہی ہے، منو میاں بولے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔